اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ اللہ کے بندے پروردگار عالم نے جن کو مہمانی میں بلایا تھا، اب وہ ایام تمام ہو رہے ہیں اور آخری شبیں بالکل نزدیک آ گئی ہیں۔ یعنی بس اب وہ وقت دور نہیں کہ جب آسمان کے اوپر عید الفطر کا چاند نمودار ہونے والا ہے۔ دو ایک باتیں ہیں اور جن باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ان باتوں کو آپ ہمیشہ اپنے ذہن عالیہ میں محفوظ رکھیں، کیونکہ تکرار ہو جاتی ہے۔ اور میں جو کہ دفتر آقا شیرازی حفظ اللہ کی طرف سے جو ہیلپ لائن چلتی ہے، اس میں سوالات جو ہمارے پاس آتے ہیں، اور الحمدللہ تقریباً 10 سال سے وہ ہیلپ لائن چل رہی ہے، جو ہندوستان کے اندر، نہ فقط لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کے اندر انفرادیت رکھتی ہے، منفرد ہیلپ لائن ہے کہ جس میں مومنین کے لیے، حالانکہ میں جو ہیلپ لائن کا اعلان ہوتا ہے اس میں 2 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں کہ جن مومنین کو سوال کرنا ہے وہ صبح 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک کر لیں، لیکن میرے ناظرین وہ خود ہیں، اس بات کی گواہی دیں کہ وہ 24 گھنٹے میں جب ان کو کوئی سوال درپیش ہوتا ہے اور وہ فون کر کے سوال جواب لے لیا کرتے ہیں، اور نہ فقط لکھنؤ بلکہ ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ہند سے بھی فون آتے ہیں اور ان کو الحمدللہ سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ ہاں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بہت ہی نارمل کہ جب ہمارے موبائل جو ہیں وہ آف ہوتے ہیں، اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جیسے اسی وقت میں اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو میرا موبائل جو ہے وہ آف ہوگا، یا مجلس کے وقت یا روزے کے وقت، ورنہ الحمدللہ اس کے علاوہ تمام اوقات جو ہیں میں حاضر رہتا ہوں تاکہ اس دین کی خدمت کو انجام دیا جا سکے۔ چونکہ یہ ماہ مبارک جو ہے رمضان، یہ انتہائی فضیلت، برکت، رحمت، مغفرت سب کے ساتھ آیا ہے۔ اور آپ دیکھیں جو معصوم کی طرف سے احادیث ہمارے سامنے ہیں، ان کو اگر غور کریں، آپ دیکھیں کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں بخشا نہیں گیا، پھر وہ شخص آئندہ سال رمضان تک منتظر رہے یا پھر وہ عرفے کی زیارت کو جائے، عرفے میں وہ حاضر ہو۔ کتنا اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ پورے 30 دن کا موقع ہے کہ جب اپنے بارگاہ پالنے والے کی بارگاہ میں دستے ادب جوڑ کے، ہاتھوں کو جوڑ کر اس کی رحمت کا اور اس کی مغفرت کے اس مہینے میں اس سے دعا طلب کریں، پروردگار ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ مسئلہ ہے، معصوم کا فرمان ہے، ہمارے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی جو ہے رمضان میں نہیں تو پھر آئندہ سال تک بخشا نہیں جائے گا، پھر آئندہ سال وہ دعا کرے یا پھر وہ عرفے میں حاضر ہو۔ تو یہ اہمیت ہے۔ اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، اس کے لیے ہمارے
8ویں امام نے مولائے کائنات سے اور انہوں نے پیغمبر سے یہ روایت فرمائی ہے کہ پیغمبر رمضان سے قبل ایک فصیح و بلیغ خطبہ بیان فرماتے تھے، اور اس خطبے کے اندر آپ مومنین سے عبادت، مغفرت اور اس کے بعد افطار، اب جیسے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کسی ایک مومن کا کوئی افطار کرا دیتا ہے، اب آپ لوگ دیکھیں غور کریے، اگر کسی بندے نے ایک مومن کو افطار کروا دیا تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا اس نے ایک غلام آزاد کرا دیا، اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ ایک غلام اس نے آزاد کرا دیا، اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور حالانکہ جب موجود حاضرین میں سے کسی شخص نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ، اگر ہمارے پاس ایک مومن کو کھلانے کے لیے افطار کے لیے نہیں ہو، تو پیغمبر نے اس کے بعد بات کہا کہ اگر آدھا دانہ کھجور سے افطار کرا دو تب بھی ثواب جو ہے بہت زیادہ ہے اس کا۔ تو یہ افطار کی چیزیں ہیں، ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اسی لیے خالق کائنات نے پیغمبر اسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے ہم کو رمضان کے مہینے میں اپنے پالنے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں میں کیا رونق ہے، مسجدوں میں کیا کیفیت بنی ہوئی ہے، واقعاً رونق نظر آتی ہے، مومنین کثرت سے موجود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فقط یہ نہیں کہ وہ کثرت سے موجود ہوتے ہیں بلکہ مومنین اچھا خاصا وقت پہلے تشریف لے آتے ہیں، مثلاً 20 منٹ پہلے 25 منٹ پہلے مومنین جو ہیں وہ لے آتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں، اور اس کے بعد کسی طرف کوئی تلاوت کلام پاک کر رہا ہے، کسی طرف کوئی دعا کر رہا ہے، کسی طرف کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ رونق ہے۔ میں اپنے ناظرین سے گزارش ہی کروں گا کہ وہ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ جس طریقے سے تمام کاموں کو اپنے پس پشت ڈال کر مسجد میں حاضر ہونے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور نماز مغربین و ظہرین جماعت سے ادا کرتے ہیں، بقیہ 11 مہینے بھی اسی کثرت سے لے کے آئیں۔ یہ ہمارے لیے ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کی جو برکتیں ہیں ان کو ہم اور آگے بڑھائیں، کیونکہ نماز جماعت فقط یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہی اس کا ثواب ملے گا اور رمضان کے بعد اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ رمضان کے بعد بھی اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اب اس کے بعد آپ اور کیجئے، ایک چیز اور ہے، ایک جملہ ہے کہ جن لوگوں نے، پیغمبر فرما رہے، جن لوگوں نے اپنی پشت کے اوپر، جن لوگوں نے اپنی پشت گناہوں کے بوجھ سے سنگین بنا لی ہے، جن لوگوں نے اپنے گناہوں کے سبب پشت کو سنگین بنا لیا ہے، یعنی گناہوں کے بوجھ سے جن کے جھکے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا ہیں، وہ کیسے اس گناہوں کے بوجھ کو ہٹائیں، وہ کیسے اس گناہوں کے بوجھ کو کم کریں۔ تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے گناہوں کے ذریعے اپنی پشت کو اپنے سنگین بنا لیا، وزنی بنا لیا کہ جھکے ہوئے، تو تم اپنے سر کو سجدے میں رکھو، اپنے طویل سجدوں کے ذریعے سے اس گناہوں کے بوجھ کو اتار دو۔
بس عزیزوں، یہ 2-3 باتیں ہیں جو کہ مختصر سے وقت میں یہی آپ سے گفتگو کرنا ہے اور یہی میسیج آپ کو پہنچانا ہے کہ دیکھیے ہمارے لیے رمضان کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے، بہت فضیلت کا مہینہ ہے، اس کو ہم ضائع نہ کریں۔ الحمدللہ کہ یہ ہم لوگوں کو بھی توفیق مل جاتی ہے کہ کچھ دیکھ کے آپ تک پیغام پہنچاتے ہیں، اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں ہم کو بھی اور ناظرین کو بھی حسینی چینل کا شکر گزار ہونا پڑے گا کہ آج ہم کو کس طریقے سے مسئلے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں، دین معلوم ہو جاتا ہے، شریعت معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اہم کام ہے جو اس حسینی چینل کے ذریعے سے انجام دیا جا رہا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ، یہ میں نے رمضان کی بات کر لی، اب میں دوسرے مسئلے پہ آتا ہوں، اور وہ مسئلہ ہے شب عید غروب آفتاب کے بعد ہم پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ فطرہ کیا ہے؟ فطرے کو آپ سمجھیے۔ فطرہ جو ہے اس شخص کے اوپر واجب ہے، سنت مؤکد ہے کہ جو شخص اپنا اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ایک شخص کے عوض میں فطرہ نکالے، اور فطرہ جو ہے، جو فطرہ نکالے گا وہ کتنا نکالے گا؟ 1 سا۔ 1 سا کا مطلب کیا ہے؟ میں ناظرین سے چاہوں گا، اس مسئلے کو ہر سال پوچھا جاتا ہے، ہر سال اس کو دریافت کیا جاتا ہے، لہذا اس کو بہت ہی توجہ کے ساتھ غور فرما لیں، سنیں نہیں غور فرما لیں۔ میں اسی لیے آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں، سنیے گا نہیں، غور فرمائیے، سمجھیے۔ 1 سا کا لفظ جو ہے، اس 1 سا کو ہمارے مراجع کرام نے واضح کیا ہے کہ تقریباً 3 کلو 3 کلو تمہیں وہ چیز دینا ہے۔ کون سی چیز دینا ہے؟ ویسے تو آپ کھجور بھی دے سکتے ہو، کشمش بھی دے سکتے ہو، گیہوں بھی دے سکتے ہیں، یہ سب دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں کیا دینا ہے؟ کیونکہ اگر کشمش کی بات ہو، کھجور کی جائے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے نا، لہذا سستی والا نسخہ جو بتایا گیا وہ آپ کو ہی بتا دیتا ہوں۔ تم جو چیز کھاتے ہو، اکثر غذا تو ہم مثلا اگر لکھنؤ کی بات کریں یا یو پی کی بات کریں تو اکثر غذا جو ہے وہ ہے آٹا۔ ہم بنگال کی بات کریں اگر تو وہاں اکثر غذا ہے چاول، وہاں چاول بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، آٹا بہت کم کھایا جاتا ہے، یا مثلا تامل ناڈو کی طرف، تو صوبوں کا الگ الگ ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم تفصیل کہ کہاں کون چیز زیادہ کھائی جاتی ہے، لیکن جو چیز آپ کی اکثر ہو، جیسے ہمارے یو پی میں کہیں یا اپنے لکھنؤ کی میں ایک مثال دوں کہ ہم لوگ پہلے روٹیاں کھاتے ہیں اور روٹیوں کے بعد تھوڑے سے چاول کھا لیتے ہیں، تو ہماری اصل غذا بنتی ہے روٹی، آٹا، تو ہم لوگ جو ہیں آٹے کی قیمت دیں گے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک روٹی کھائی لیکن چاول ڈھیروں کھاتے ہیں، تو ان کی غذا چاول بنے گی۔ تو جن کے ہاں غذا زیادہ چاول ہیں وہ 3 کلو چاول کی قیمت دیں گے، اور جن کی غذا آٹا ہیں وہ 3 کلو آٹے کی قیمت دیں گے۔ اب میں دوسری بات بتانے جا رہا ہوں۔ اب کہیں گے صاحب چاول تو 20 روپے والا بھی ہو، چاول تو 40 روپے والا بھی ہو، چاول تو 100 روپے والا بھی ہو، چاول تو 110 روپے والا بھی ہے، تو جو آپ کھاتے ہو، اگر آپ 100 روپے والا چاول کھاتے ہیں تو 100 روپے کے حساب سے 3 کلو کے دیجئے گا۔ اگر آپ 20 روپے کلو والا چاول کھاتے ہیں تو پھر 20 روپے کلو والا دیجئے گا۔
اگر آپ سرکار کا دیا ہوا 1 روپے والا کھاتے ہیں پورے مہینے چاول، کنٹرول کا 2 روپے والا، تو اس کے قیمت آپ دیجیے گا۔ تو گویا جو آپ کھاتے ہیں اس حساب سے دینا ہوگی۔ اب مثلا اگر کوئی بازار کا بہت اچھے پیکٹ میں پیک آٹا کھاتا ہے جو تقریباً 50 روپے کلو ملتا ہے، تو اس کو جو ہے 50 روپے کلو والی قیمت دینا ہوگی۔ اگر مثلا کوئی آدمی گیہوں خرید کر پسواتا ہے، اس کو 28 روپے کلو بیٹھتا ہے، تو اس کو 28 روپے کلو والی دے گی۔ اور اگر جیسے کوئی آج کل آٹا جو پسا پسایا بکتا ہے اس کو خرید کر دیتا ہے، تو پھر اس کو آٹے کی قیمت دینا ہوگی، چونکہ وہ 32 روپے۔ اسی لیے جو اعلان کیا گیا ہے، اور جو اس کو میں نے بھی بات کو کہا ہے کہ چونکہ اس وقت جو عام طور سے آٹے کا ریٹ 32 روپے کلو ہے، تو 3 کلو آٹے کی قیمت ہوئی 96 روپے۔ اگر اضافہ کر کے 4 روپے کا 100 روپے دیے جائیں تو بہتر انجام پائے گا۔ تو یہ تو فطرہ نکالنے کی سچویشن۔ ہاں ایک بات اور بتا دوں آپ سے، فطرہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، دودھ پیتا ہوا ہو، ابھی پیدا ہوا ہو، سب کا دیا جائے گا۔ اور میں حسینی چینل کے ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ جن کے اخراجات میں رکھتا ہوں، مثلا میں اپنی اولاد کا خرچہ اٹھاتا ہوں، اپنی اہلیہ کا اٹھاتا ہوں، اور میں 3 ملازم مثلا اپنے کیا فار ایگزامپل رکھے ہوئے ہوں، ان 3 ملازم کا بھی میں خرچہ دیتا ہوں۔ ان 3 ملازم میں مثلا ایک شیعہ ہے، ایک سنی ہے، ایک ہندو ہے، تو پوچھیں گے کیا حکم ہے؟ نہیں، ہم سب کا فطرہ دیں گے جتنے لوگ ہیں، اس میں مسلم اور نان مسلم کا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ جتنے کا ہم کھلا رہے ہیں، جتنے کے مصارف ہمارے ذمہ، ان سب کا ہمیں فطرہ دینا ہے۔ یہ ہو گئی فطرہ دینے کی کیفیت۔ اور ایک بات بتا دوں، اگر کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے غروب کے بعد شب عید، تو اس کا بھی فطرہ دیا جائے گا، اس کے مال سے نکال کے دیا جائے گا، یا جو بھی دے اس کی طرف سے فطرہ دیا جائے گا۔ اور مہمان کی جو بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے اور ہمارے ساتھ کھاتا پیتا تو اس کا بھی ہمیں فطرہ دینا پڑے گا، اگرچہ وہ کہے کہ نہیں آپ نہ دیجئے میں دے دوں گا، لیکن ہمیں دینا ہے، ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ ایک اور آتا ہے، اور وہ آتا ہے کہ صاحب ہمارا بچہ وہاں نوکری کرتا ہے، ہماری بیوی میکے گئی ہوئی ہے، ہمارا بچہ تو دوسرے شہر میں پڑھتا ہے، تو فطرہ وہاں دیا جائے، یہاں دیا جائے، کہاں دیا جائے؟ تو اس کا فطرے سے متعلق جواب یہ ہے کہ اگر بیٹا فطرہ دے سکتا ہے جہاں موجود ہے وہاں وہ دے دے، اور اگر بیٹا فطرہ نہیں دے سکتا ہے تو اس کے باپ جو ہیں وہ اس کی طرف سے فطرہ نکال دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر انسان کا نیت کر کے فطرہ دیا جانا چاہیے، چاہے بیٹا نکالے اپنی جہاں نوکری کر رہا ہے، یا اس کا باپ اس کے وطن میں نکال دے۔ اب ایک بات اور ہے، فطرے کی دیکھیے سب چیزیں ہیں، فطرے کی متعلق اس کا فائدہ کیا ہے؟ فطرے کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ بھی ہوگا نا، تو فطرے کا فائدہ کیا ہے؟ تو فطرے کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اگر فطرہ دے دیتے ہیں تو روزوں کی قبولیت کی گارنٹی ہے، اور نیکسٹ رمضان تک سیکیورٹی کی گارنٹی ہے۔ یہ 2 فائدے ہیں فطرے کے، فطرہ جو ہے دیا جائے گا۔ اب ایک مسئلہ اور ہے فطرے کا، وہ سید کا وہ غیر سید کا ہے، حالانکہ میں بتا چکا ہوں، لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے میں نے بہت آسان بتا دیا۔ سید کا فطرہ سید کو دیا جا سکتا ہے، غیر سید کا فطرہ
غیر سید کو دیا جائے گا، سید کو نہیں دیا جائے گا۔ سید کا فطرہ غیر سید کو دے سکتے ہیں، سید کا فطرہ غیر سید کو دے سکتے ہیں، لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دے سکتے۔ یہ اتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ اب فطرے سے متعلق ایک بات اور بتاؤں۔ ایسا ہوتا ہے بعض ہمارے لوگ فطرہ نکلوایا اس لیے دیکھی گیا ہے، فطرہ دینے میں تاخیر کرتے ہیں، رکھا رہتا ہے فطرہ۔ ان سب سے میری گزارش ہے کہ کسی چندے وندے کے ڈبے میں نہیں دیں، بلکہ فطرے کے پیسے، بہت غور سے سنیے، فطرے کے پیسے جلد سے جلد آپ اپنے غریب مومن بندے کو دے دیجئے، تاکہ وہ عید منا سکے، عید کر سکے، اور وہ خوش ہو سکے۔ آپ کے فطرے کی رقم کے ذریعے سے جو اس کو وہ خوش ہوگا تو اس کی اس خوشی سے اللہ خوش ہوئے گا اور اس کے ثواب میں آپ شریک ہو جائیے گا۔ یہ فائدہ ہے، اس لیے فطرے کو دیتے۔ اور آپ غور کیجئے گا، اکثر ہوتا ہے فطرہ نکالا اور انہوں نے مچان پہ کور کے نیچے رکھ دیا، کسی نے کچن میں رکھ دیا، کہیں فریج کے کور کے نیچے رکھا ہوا ہے اور معلوم دیا رکھا ہوا فطرہ، حتیٰ یہاں تک یہ ہوا کہ وہ مہینہ بھر یاد آیا، وہ معلوم ہے غائب ہو گیا فطرہ، کھو گیا فطرہ۔ آپ کیا کریں، فطرے کے پیسے کھو گئے۔ تو اس کے لیے مسئلہ ہے۔ مراجع کرام فرماتے یہ ہیں کہ اگر مستحق موجود ہیں، ایک کلی فطرہ کلی مسئلہ ہے، اس کے اوپر غور کریں کہ فطرے میں دینے میں تاخیر نہیں کی جائے، فوراً فطرے کی ادائیگی کی جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی تاخیر کرتا ہے اور فطرہ تلف ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو اب ہم بتائیے کیا کریں، میری کیا ذمہ داری ہے؟ تو اس کے لیے مراجع کرام نے فرمایا ہے کہ اگر فطرے کے لینے والے مستحق لوگ موجود تھے اور آپ نے فطرہ نہیں دیا، تو آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ دوبارہ فطرہ نکالیے اور آپ فطرہ دیجئے۔ اور اگر فطرے کے لینے والے نہیں موجود تھے، اس لیے آپ نے فطرہ رکھ دیا کہ جب کوئی فطرہ لینے والا ملے گا تو میں اس کو دوں گا، اور اب ایسی کنڈیشن میں فطرہ کھو جاتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ دینے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ فطرے کا حکم ہے، یہ فطرے کا مسئلہ ہے۔ اور بہت مسئلے ہیں فطرے کے متعلق، اگر دو ایک مسئلے جو میں نے بیان کی ہیں ان کے اوپر غور کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے، اور سارے مسئلے بہت آسانی آپ حضرات کے ذہن میں پہنچ جائیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، میں نے چند دقیقے رمضان سے متعلق اور چند دقیقے آپ سے شب عید یعنی فطرے سے متعلق گفتگو کی۔ اب یہ چاہتا ہوں کہ چند دقیقے آپ سے روز عید کے متعلق بھی بیان کر دوں، تاکہ عید بھی شامل ہو جائے۔ تو لہذا کیونکہ بہرحال وہ شب آ گئی ہے اور ہم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں عید الفطر کی، اور آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے لیے، آپ اپنے سماج کے لیے، آپ اپنے شہر کے لیے، آپ اپنے وطن کے لیے خصوصی طور کے اوپر دعا کریں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا وطن ترقی ہو، ہمارے ملک و وطن میں ہم امن و امان برقرار رہے اور قائم و دائم رہے، چونکہ یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات ہم اور رکھیں، کیونکہ آج جس طریقے سے کچھ لوگ، مٹھی بھر لوگ معاشرے کو خراب کر رہے ہیں،
حالانکہ ہماری ماضی کی تاریخ اگر آپ دیکھیں، اور ماضی کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس تاریخ میں ہمارے کے ہاں تمام لوگ، چاہے ہندو ہوں، مسلم ہوں، سب ہوں، اس انداز سے تہوار مناتے تھے کہ جہاں ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی تھی، ایک دوسرے سے گلے ملا جاتا تھا، اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوا جاتا تھا۔ یہ خوبصورتی ہے ہمارے ملک کی۔ چاہے کرسچنز کا پروگرام ہو، چاہے ہمارے ہندو بھائیوں کا پروگرام ہو، چاہے سکھوں کا پروگرام ہو، اور چاہے مسلمانوں کا پروگرام ہو۔ لیکن ایک ہم آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں اور ایک بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں، اس بات کے اوپر آپ ضرور غور کیجئے گا، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ جب آپ نے دیکھا ہو کہ گلے ملتے ہیں، ہے نا، گلے ملتے ہیں، اس بہت ہی جملہ ہے، تھوڑا سا ڈیپ ہے جملہ اس میں۔ آپ جب گلے ملیں تو صرف اپنے سینوں کو نہ ٹکرائیے گا۔ اور کیا آپ نے، آپ مسلمان ہیں، نان مسلم سے ملیں، میں اپنے تمام اہل وطن سے اس بات کی اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ جب تم ہولی، دیوالی، عید، بقرعید گلے ملو تو سینے سے سینے نہ ٹکراؤ، بلکہ اپنے سینوں کے اندر موجود ان دلوں کو ملا لو کہ جہاں ہمارے معاشرے سے نفرت کا خاتمہ ہو جائے اور محبت کا پیڑ جو ہے وہ اور تناور ہو جائے۔ یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، سینے کے اندر موجود جو دل ہے اس کو ملائیے، رنجشوں کو بھلا دیجئے، کیونکہ یاد رکھیے نفرتیں، مخالفتیں، دشمنیاں، یہ صرف اور صرف خسارے کا سودا ہے۔ اس میں ہر ایک کو نقصان ہوئے گا، چاہے کسی قوم کا ہو، چاہے کسی ذات کا ہو، چاہے کسی فرقے کا ہو، یا چاہے آپس میں کوئی رشتہ دار ہو، ناتے دار ہو، ایک ہی قوم کے ہوں یا ایک ہی مذہب کے ہوں۔ اختلاف کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اتحاد ہمیشہ فائدہ بھی پہنچاتا ہے، سربلند بھی رکھتا ہے، اور قوت و مضبوطی بھی عطا کرتا ہے۔ آپ مثالیں دیکھیے، یہ سب تو اب میں نہیں دینا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ سب بچپن سے اس کو سنتے چلے آ رہے ہیں، جو مثالیں سامنے موجود ہیں۔ میری یہی اپیل ہے، اتحاد، اتفاق، محبت، بھائی چارہ مضبوط کیجیے اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں۔ تب آپ ترقی کریں گے، آپ کا ملک ترقی کرے گا، خوشیاں ہوں گی ہر طرف۔ لہذا عید کا سب سے پہلے مسئلہ یہ میں نے بتا دیا کہ ہم عید کیسے ملیں، فطرہ دیں، جلد سے جلد دیں۔ فطرہ جو ہے، اب جو عید کی نماز ہے اس کا وقت جو ہے عید کے دن سورج نکلنے کے بعد، ادھر سورج کی کرن نکلی اور آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عید کی نماز اگر کوئی شخص عیدگاہ جا کر یا جامع مسجد جا کر نہیں ادا کر سکتا ہے تو پھر وہ عید کی نماز اکیلے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو سورے نہیں یاد ہیں تو جو سورے یاد ہوں ان سوروں کو وہ نماز میں پڑھ لے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہم کو وہ قنوت یاد نہیں ہے تو وہ قنوت کی تحریر ہاتھ میں پکڑ کے قنوت دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ پہلی رکعت میں 5 دفعہ قنوت پڑھے گا اور دوسری رکعت میں 4 دفعہ قنوت پڑھے گا، یہ اس کی عید کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ عید کی نماز غیبت امام زمانہ میں واجب نہیں ہے، اختیاری ہے۔ عید کی نماز ہو گئی۔ اب عید کی نماز کے لیے کیا ہے کہ جب آپ عید کی نماز کے لیے نکلیں
سمجھ گئے؟ تو اس سے پہلے آپ افطار کرنا چاہیے آپ کو، سمجھ گئے؟ نہائیں دھوئیں، خوشبو لگائیں، کپڑے پہنیں، اور اس کے بعد نکلیں، اور نکلنے کے بعد جو تکبیرات ان کو زبان پہ جاری رکھیں۔ اور دیکھیے ایک بات اور بتاتا چلوں، آپ اپنے گھر میں موجود تحفۃ العوام یا مفاتیح میں دیکھیں گے تو شب عید، شب بیداری کرنا، اس کا بھی ثواب ہے اور کچھ اعمال ہیں، اور روزے عید جو ہے اس کے کچھ اعمال ہیں، ان کا بھی ثواب ہے۔ اور روزے عید جو ہے وہ امام حسین کی زیارت پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ اور ایک سوال آیا تھا، اس کو بتاتا چلوں کہ وہ عید میں عیدی دینے کا کیا سلسلہ ہے۔ تو اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ عید الفطر میں عیدی دینا کہیں شریعت میں نہیں ہے۔ اگر عیدی دینے کے لیے شریعت نے کہیں پر کہا ہے، کچھ مومن کو دینے کے لیے شریعت نے کہا عیدی کے طور پہ، تو وہ عید غدیر ہے، عید غدیر ہے۔ اور عید غدیر وہ خوشی اور مسرت کی سب سے اہم اور بزرگ ترین عید ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ابھی جو آپ عید الفطر منائیں گے، بس بات میں نے ختم کر دی، ایک آپ سے جملہ کہہ کر اور آپ سے وعدہ لے کر کہ ابھی جو آپ عید الفطر منائیں گے، چاہے 10 اپریل کو عید الفطر ہو یا 11 اپریل 2024 کو عید الفطر ہو، اس عید الفطر کے منانے کے ساتھ آپ اس عید الفطر میں یہ عہد کریں گے کہ انشاءاللہ عید غدیر جو جولائی 2024 میں آنے والی ہے، اس عید غدیر کو ہم اس عید الفطر سے بہتر انداز میں منائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بس چند باتیں تھیں جن کو آپ کے سامنے بیان کرنا تھا، اور ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، چونکہ ایک روایت میں ہے کہ شب عید جو ہے، شب قدر تو نکل گئی، لیکن جو شب عید ہے، یہ شب عید اس کے لیے بھی ہے کہ یہ مثل شب قدر ہے۔ تو اس رات ہمارے ناظرین جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو اس خادم حقیر کو نہ فراموش کریں، مجھ کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔